أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اہل کتاب کے بارے میں آیتوں کا سلسلہ جاری تھا. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کس طرح سے ان پر ذلت اور پھٹکار ہمیشہ کے لیے لگا دی گئی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، پیچھے بھی بتایا تھا کہ اہل کتاب میں سارے حضرات یکساں نہیں تھے. کچھ ان میں وہ بھی تھے جو انصاف پسند تھے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی. اب جو آیات بیان کی گئی ہے ان آیات میں انہی کے سلسلے کو بتایا جا رہا ہے اور ان کی صفات کو بیان کر کے ان کی تعریف کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے لیسو سواء، سوا مانے برابر، وہ سب برابر نہیں ہیں. یعنی اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، سب کافر اور سب دین دشمن نہیں ہیں، بلکہ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں کچھ لوگ عدل و انصاف پر قائم، قائمہ مانے صحیح راستے پر قائم، مستقیمہ مانے سیدھے راستے پر قائم ہے، عدل و انصاف پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، آناء یہ رات یہ وقت کو کہتے ہیں، مسلسل، لیل مانے رات، آناء اللیل مانے رات بھر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سجدے کا مطلب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں کچھ لوگ وہ ہیں جو رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، خود ایمان قبول کیا تو دین کو عام کرنے کے لیے وہ کوشاں بھی رہتے ہیں. جہاں کہیں برائی نظر آتی ہے اس کو روکتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام میں جلدی کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت ہے. ایک چیز ان کو اچھی نظر آتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے خود بھی جلدی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس عمل کے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. ایک چیز بری معلوم ہوتی ہے خود بھی بچتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے.
اولئک من الصالحین، کہا کہ یہی لوگ نیکوکاروں میں سے، اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ صالحین کا لفظ لا کر ان کی اللہ نے تعریف کی۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے استعمال کیا، بہت سے نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا کہ من الصالحین، یہ لوگ نیک لوگوں میں سے۔ تو انبیاء کے لیے جو صفت بیان کی ان کی تعریف کے لیے، وہی صفت ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے ایک تو عدل و انصاف کے ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ بہتر ہیں، اچھی صفات کے حامل بھی ہیں۔ دوسرے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے نزدیک قابل تعریف بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ صفات اختیار کرنی ہے، ایمان قبول کرنا ہے اللہ پر، آخرت پر، اچھے کاموں میں جلدی کرنا ہے اور اچھے کاموں کا، بھلائی کا لوگوں کو حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ صفات آئیں گی تو آپ بھی بہتر لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جب آپ بہتر لوگوں میں شامل ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیغام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے اہل کتاب کی ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے دین کے لیے سردڑ کی بازی لگا دی۔ آخر میں اللہ نے کہا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، جو خیر کا کام وہ انجام دیں گے ان کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ لوگ جو بھی اچھا کام کریں گے اللہ کے یہاں ان اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، وہ اعمال ضائع نہیں جائیں گے، رائگاں نہیں جائیں گے۔ یہ ان کے حق میں بھی فرمایا، اور تمام اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پیغام دیا کہ جو بھی وہ خیر کا کام اللہ کے لیے کریں گے تو ان کا وہ کام کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ لوگ دیکھے نہ دیکھے، لوگوں کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن اللہ کے یہاں ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے۔ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، چھپ کر کرے، کھل کر کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، ایک ایک عمل اللہ کے یہاں نوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے لیے کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تعریف کرے نہ کرے، اس سے اس کو مطلب نہیں ہے۔ اس کو مطلب اس سے ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ دلا دیا کہ جو خیر کا کام کرے گا اللہ اس کے کام کو کوئی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ علیم بالمتقین، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی جو لوگ شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، دکھاوے والے عمل سے، ریا سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ کون کس طرح کا عمل کرتا ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے، تب اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال ان آیات میں اہل کتاب کی اچھی صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ سب یکساں نہیں ہے، اس میں سے کچھ اچھے بھی ہیں جن کے اندر اچھی صفات بھی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان صفات کو اختیار کر کے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان صفات کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔